الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہم صل علی سورہ مبارکہ کہف کی 46ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، حیات دنیاوی کی زینتوں کو بیان کر رہا ہے۔ المال والبنون، جان لو مال اور بیٹے، صلوات پڑھیں محمد وآلہ مال اور بیٹے زینت و حیات دنیا، دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقیات صالحات یعنی نیک باقی رہنے والی چیزیں، اچھی نیک باقی رہنے والی چیزیں اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آیت کو توجہ سے میرا محترم مجمع سنے گا۔ المال والبنون، مال جس کی تعریف ہوئی ہے الذی یمیل الیہ النفس، مال کسے کہتے ہیں؟ پہلا تصور تو یہ آتا ہے کہ پیسہ، دولت، لیکن مال عربی زبان کا لفظ ہے، بلکہ ہر لفظ کے لیے لغت میں ایک معنی ہے اور ایک اصطلاح میں معنی ہے۔ ایک رائج معنی ہوتے ہیں جو ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک معنی اس کے لغت کے، اس کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں۔ لفظ بنانے والے نے جب لفظ بنایا تھا، یہ علم اصول میں الفاظ کی بحث مکمل ایک بحث ہے، علمی بحث ہے۔ جب لفظ وضع کرنے والے نے وہ لفظ بنایا تھا تو اس کا ایک معنی سوچ کر بنایا تھا، کوئی اس کے ذہن میں معنی تھا، اس کو ذہن میں رکھ کر اس نے وہ لفظ وضع کیا تھا، وہ لفظ بنایا تھا۔ مال عربی زبان کا لفظ، اس کو لغت میں اگر جا کر دیکھیں تو مال کی تعریف کیا ہے، مال کا مطلب کیا ہے؟ مال، ہمارے یہاں تو سندھی میں جانوروں کو بھی مال کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر معنی ہے۔ ابھی میں معنی کہوں گا تو لگے گا کہ شاید وہ صحیح ترجمہ اور بہتر ترجمہ ہے۔ المال الذی یمیل
المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. جی لہذا ممکن ہے کسی کے لیے نوٹ مال نہ ہو، کرسی مال ہو، اور ممکن ہے کسی کے لیے کرسی مال نہ ہو، جانور مال ہو. ہر وہ چیز جس کی طرف نفس کو رغبت ہو وہ مال ہے. تو بعض لوگوں کے نزدیک تو شہرت مال ہے، جس کی خاطر وہ مال خرچ کرتے ہیں، جس کی خاطر وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو مال ہر وہ شے جس کی طرف نفس کو رغبت ہو. اب یہ جو مال ہے یہ اور بنون، بیٹے، یہ دنیاوی حیات کی زینت ہے. اچھا پھر یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کی اور بھی قسمیں ہیں. تو حیات کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. جی حیات دنیاوی، حیات برزخی اور حیات اخروی. توجہ ہے نا حضرات کی؟ حیات دنیاوی یہ میری اور آپ کی حیات، یہ حیات دنیاوی ہے. پھر ہمارے جو مرحوم عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت جو رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، اسے برزخ کہتے ہیں، وہ حیات برزخی ہے. پھر ایک اس کے بعد حیات شروع ہوگی جو حیات اخروی ہے، جو دائمی ہے، ہمیشگی ہے. یہ پہلی والی بھی ہمیشگی نہیں ہے. جو 70 سال میں ختم ہو جائے وہ ہمیشگی کہاں ہے؟ جو 60 سال میں مکمل ہو جائے وہ ہمیشگی کہاں ہے؟ اور دوسری حیات ہے حیات برزخی. بہرحال ایک وقت آئے گا جب برزخ کا دور ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان کو برزخ کہتے ہیں. برزخ ویسے بھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل اللہ. یہ برزخی حیات بھی اور پھر حیات اخروی، آخری حیات، آخرت کی حیات. اور تینوں حیات کے ساتھ لفظ جڑے ہوئے ہیں، زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مردنی کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کے ساتھ ہے. زندگی، ایک زندگی یہ تھی جو 70 سال میں پوری ہو گئی. ایک زندگی وہ ہے جو میرے اور آپ کے پردادا کے پردادا اس میں رہ رہے ہیں، برزخ. ایک زندگی وہ ہوگی کہ جب آخرت شروع ہو جائے گی. تو اب طے کرنا ہے کہ کون سی زندگی کا سودا کس زندگی سے کریں. توجہ ہے حضرات کی؟ بھائی اگر طے ہی کرنا ہے کہ کون سی زندگی کا سودا کس کے ساتھ کریں؟ ہمیں یہ 70 سال والی زندگی کا سودا کرنا چاہیے برزخ کی زندگی سے اور آخرت کی زندگی سے. تب تو فائدے کا سودا ہے، ورنہ تو گھاٹے کا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. آگے تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پہ. تھوڑی سی زحمت فرمائیں، تھوڑا سا زحمت فرمائیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے بڑی عنایت، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ کی محبت ہے. ایک اور صلوات نبی کی ذات. اس سے بھی بلند صلوات نبی کی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک اور بلند صلوات. تو المال ہر وہ چیز جس کی طرف نفس کو رغبت ہو. تو ہر ایک کے لیے مال علیحدہ ہے، ہر ایک کا مال ایک جیسا نہیں ہے. مال ایک ہے ہی نہیں، مختلف عنوان ہے مال کے. والبنون، اور بیٹے، زینت و حیات دنیا، اس دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں، خوبصورتی ہیں. میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، زینت کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک زینت ظاہری ہے اور ایک زینت باطنی ہے. آپ کو فلاں شرٹ پسند ہے، آپ کو فلاں ڈیزائن پسند ہے، آپ کو فلاں گھڑی پسند ہے، آپ کو فلاں چشمہ پسند ہے، آپ کو فلاں ہیئر اسٹائل پسند ہے، آپ کو فلاں جوتے پسند ہیں، یہ ہماری فلاں گاڑی پسند ہے، فلاں گھر پسند ہے، گھر میں فلاں بیڈ پسند ہے، فلاں صوفے پسند ہیں، انگوٹھی کون سی پسند ہے. یہ جتنی بھی زینتیں ہیں یہ سب زینتیں ظاہری ہیں، ظاہری طور پر سجاوٹیں ہیں، ظاہری سجاوٹیں ہیں. یہ زینت ظاہری ہے. اس زینت ظاہری کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا. جی میں اگر تھوڑا سا
روشن تر کہوں کہ فساد بپا کر جاتا ہے، اس زینت ظاہری کے لیے بن سنور کے باہر آتا ہے، اور اس زینت کی خاطر جھگڑے ہوتے ہیں، اس زینت کی خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ قتل ہو جاتے ہیں۔ آئے دن آپ کو جو واقعات سننے کو ملتے ہیں، بہرحال اس میں 50% جھگڑے، لڑائیاں، قتل و غارت گری اسی زینت کے پر قربان ہو رہے ہیں، اسی زینت کے نام قربان ہو رہے ہیں، اسی خوبصورتی کے نام قربان ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کا انکار تو ہو نہیں سکتا، اس کے خلاف تو جا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن میں تذکرہ ہے، فطرت کا مسئلہ ہے، اور جو چیز فطرت کا مسئلہ ہو اس کے خلاف جانا معقول نہیں ہے۔ جی، جو بھی فطری مسائل کے خلاف گئے ہیں انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی اور کا نہیں کیا، تو فطرت کے خلاف تو جا نہیں سکتے۔ مثلا بھوک فطرت ہے یا نہیں؟ بھوک، پیاس فطرت ہے، جنسی تسکین فطرت ہے، یہ زینت بھی فطرت ہے، مگر یاد رہے کہ فطرت جب بے لگام ہونے لگے تو پھر معاشرے میں فساد آنے لگ جاتا ہے، تباہی پھیلنے لگ جاتی ہے۔ بھوک فطرت ہے تو جو چاہے کھا لیں، بھئی بھوک تھی، فطرت ہے، جو ملا کھا لیا، یہ فطرت کی بے لگامی ہے۔ پیاس فطرت ہے، جو مل جائے پی لیں، یہ فطرت کی بے لگامی ہے۔ جنسی تسکین فطرت ہے، کوئی بھی گناہ کر بیٹھیں، یہ فطرت کی بے لگامی ہے۔ زینت فطرت ہے، بن سنور کے روڈ پہ نکل آئے، فساد بپا کر دیا، فطرت اپنی حدوں سے باہر نکل آئی تو فساد ہو گیا۔ بس جہاں کہیں، میرے بچوں جوانوں تمہارے لیے پیغام ہے، جہاں کہیں فطرت بے لگام ہونے لگے تو اس پہ آنے والی لگام کو شریعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ شریعت کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی حضرت جعفر طیار سے پوچھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل امام۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار کا خطبہ، مولا علی کے بڑے بھائی کا خطبہ، جناب زینب کے سسر اور تایا کا خطبہ، حضرت جعفر طیار کا خطبہ، نجاشی کے درمیان میں جو انہوں نے شریعت کے فضائل پڑھے ہیں کہ شریعت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے ہی نبی کے ذریعے، ہمارے ہی خون کے ذریعے، ہمارے ہی گھر میں اتاری ہے، جس نے ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت سے آشنا کیا۔ جہاں کہیں شریعت ہے وہاں انسانی خوشبو ہے، اور جہاں شریعت کی پامالی ہے وہاں حیوانیت ہے۔ یہ حضرت جعفر طیار کے جملے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد بہت ہے، اس سے بلند صلوات دیا کریں۔ یہ تو ماشاءاللہ اتنے بڑے امام بارگاہ میں اتنی بڑی تعداد ہے، 5 آدمی بھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بہت بڑی تعداد ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، وزن بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو بات بہت روشن ہے کہ زینت، یہ ظاہری زینت اگر قابو میں نہ رہے، کنٹرول میں نہ رہے تو یہ ظاہری زینت فساد کا سبب بنتی ہے۔ مگر یہ ظاہری زینتیں کہ انگوٹھی فلاں، گھڑی فلاں، جی کپڑے فلاں، جوتے فلاں، گاڑی فلاں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ زینت، خوبصورتیاں، یہ ظاہری ہیں، اور باطنی کیا ہیں؟ یہ سب ہوں اور باطنی زینت نہ ہو۔ توجہ چاہوں گا جی، شکل بڑی اچھی، آنکھیں بڑی، پیشانی بڑی چوڑی، چہرہ کتابی، رنگ جو ہے وہ کھلا ہوا، ہیکل بہت ہی خوبصورت، جی شمائل بہت ہی حسین، پھر اس کے اوپر حسن میں اضافہ کے کپڑے بڑے اچھے، مگر جیسے ہی بات کرنے بیٹھا پتہ چلا یہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ مولا علی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا، 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل۔ یہ جب دائیں بائیں آگے پیچھے رقص نمائی کرنے لگتا ہے
یہ جب منہ کے اندر، دہن کے اندر یہ گوشت کا لوتھڑا جب رقص نمائی کرتا ہے تو لفظ بنتے ہیں، لغت بنتی ہے، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے۔ خاندانی ہونا بھی زبان بتا دیتی ہے، زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خاندانی بندہ ہے بھی یا نہیں۔ تو معلومات ساری خوبصورتیاں ہیں، مگر اس کی زبان بتا رہی ہے کہ اس کے اندر تو حسن ہی نہیں ہے۔ تو پھر حسن باطنی پر گفتگو شروع ہوگی، اور حسن باطنی کا پہلا جھومر، توجہ ہے، حسن باطنی کا پہلا ٹیکا وہ ہے علم۔ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس حسن کہاں ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس خوبصورتی کہاں ہے؟ آنکھیں چندھی ہیں، ناک بہت موٹی ہے، ہونٹ لٹکے ہوئے ہیں، مگر پورے معاشرے میں سب سے زیادہ قابل انسان ہے۔ تو معاشرہ کہتا ہے ہمیں بدن سے اور ظاہری خوبصورتی سے کیا کرنا ہے؟ اس کا حسن تو اس کا علم ہے۔ اور ساری خوبصورتیاں ہوں اور علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کسی جوان کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، انگلیاں چھنگی ہوں، چھنگا ہو، 6 انگلیوں والا ہو، جی مثال کے طور پہ 3 انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، ہاتھ کٹا ہوا ہو، کان ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو، مثال دے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، مگر پڑھا لکھا بہت ہو۔ اب رشتہ آ گیا کسی کے ہاں، کسی بیٹی کے ہاں، اس ایسے لڑکے کا، تو کہا جی وہ شکل دیکھیے اس کی، کہا بھائی شکل کا کیا کرنا ہے، قابلیت دیکھو۔ اس کو الٹا کر لو کہ شکل بڑی اچھی ہو مگر پڑھا لکھا نہ ہو، تو معاشرہ اس جوان کو اپنی بچی دے دے گا کہ جس کا شکل و صورت اچھی نہیں ہے مگر تعلیم اچھی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر حسن کسے کہتے ہیں، زینت کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مولانا آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، مولانا حیدر رضا صاحب تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہم صل علی، بھئی میرے بھائی نے بلندر صلوات کی گزارش کی تھی، اللہم صل علی، ایک اور بلند صلوات۔ زینت، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو زینت باطنی سب سے پہلا جھومر ٹیکا زینت باطنی کا وہ علم ہے۔ دوسرا زینت باطنی کا عنوان حلم ہے، برداشت، تحمل مزاجی، گہرا پن، سنگینی۔ بات بات میں آستین لوٹنے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے، دانشور نہیں ہوگا۔ جی بات بات میں غصہ کرنے والا، قدم قدم پہ جو الجھنے ڈالنے والا، وہ کچھ بھی ہوگا مگر وہ زینت زندگی کی نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں اس کا رعب، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کی تعظیم بڑھ جاتی ہے جس کے ہاں برداشت و تحمل مزاجی ہو، جس کے ہاں گہرا پن ہو، سنگینی ہو۔ فٹوں سے قد نہیں ناپے جاتے، انچی ٹیپوں سے قد نہیں ناپے جاتے، انسان کی برداشت سے اس کا قد ناپا جاتا ہے۔ یہ کتنا سنگین ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی برداشت اور تحمل مزاجی بتائے گی۔ دوسرا عنوان۔ تیسرا عنوان ہے عزیزان گرامی شجاعت۔ بزدل حسین کہاں ہوتا ہے؟ بزدل زینت کہاں رکھتا ہے؟ اس سے بڑا عیب ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بزدل ہو، اور حسن کا اضافہ ہے اگر بہادر ہو۔ بہادری ایک زینت ہے، ایسے ہی سخاوت ایک زینت ہے۔ جی کنجوسی زینت کہاں ہے؟ یہ کنجوس ہونے کے بعد اچھا کیسے کہلائے؟ کنجوس بھی ہو اور اچھا کہلائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا تو جب کہلائے گا کہ جب اس کے پاس نہ بھی ہو تب بھی دیتا ہو تب بھی دیتا ہو۔ لہذا آپ اپنے آپ کو اور آپ کو حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل۔
جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام، صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کے لیے ان کے زمانے کے ایک شاعر نے دو مصرے کہے، وہ میں آپ کو سناؤں، صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ ان کے زمانے کا شاعر کہتا ہے کہ لو لم یکن فی کفہ اتبر روح لجادلہا فلیغلق اللہ سائلو۔ اگر عبداللہ ابن جعفر کے پاس پیسہ نہ ہو اور کوئی مانگنے آ جائے تو وہ اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر قطب السخا لقب ہے ان کا، قطب السخا۔ اگر میں اس کو ترجمہ کر لوں اپنی زبان میں تو منبع جود و سخا حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ بنی ہاشم میں اگر 5 مالی طور پر مضبوط ترین، یوں تو سارے صاحبان حیثیت گھرانہ ہے جی، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ جو باتیں اور قصے ہم سنتے ہیں نا، وہ ان کی کرامت نفس ہے کہ سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، کچھ بچا نہیں، سمجھ رہے ہیں یہ غریب ہے؟ یہ غریب نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کی اولاد غریب کیسے ہوگی؟ مگر مالی طور پہ شہرت رکھنے والے لوگ جو پیسے میں شہرت رکھتے تھے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، اگر 5 بڑے نام آئیں گے نا بنی ہاشم میں پیسے والوں کے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ ان 5 ناموں میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن جعفر کا ہے۔ دولت، پیسہ، فراوان، اور جتنا پیسہ ہے شاید اس سے زیادہ عطا کا جذبہ ہے، بخشنے کا جذبہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر منبع جود و سخا، قطب السخا، سخیوں کا قطب۔ تھوڑا گردن ہلا دو، بات آ رہی تھی۔ سخی لوگوں کا قطب، مرکز جی، عظیم اور حسین اور بڑے لوگوں کا مرکز جناب عبداللہ ابن جعفر۔ یہ ہے حسن کا، زینت کا مفہوم۔ کوئی کام بھی بغیر زینت کے نہیں ہونا چاہیے، بغیر سجاوٹ کے نہیں ہونا چاہیے، بغیر اہتمام کے نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام بھی بغیر اہتمام کے ہوتا ہے وہ کام ہی نہیں ہوتا، وہ کرنے والا گویا سر سے اتار کر پھینک رہا ہے، اس کا دل ہی نہیں تھا وہ کام کرنے کو۔ بھائی کام کرنا چاہ رہے تھے تو سجایا کیوں نہیں؟ جو کام بھی سج کر ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے، ورنہ وہ کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ مجلس اعزا کو لے لیجئے، جتنا ہم اس میں اہتمام سجاوٹ بڑھائیں گے اتنا ہمارا اس سے سچائی ثابت ہوگی۔ جی یہ کیا ہوا صاحب، مجلس کی تھی، نہ مائک اچھا تھا، نہ فرش اچھا تھا، نہ لائٹیں، نہ پنکھے، نہ تم نے کوئی تبرک کا اہتمام کیا، نہ پڑھنے والوں کو آگاہ کیا، بس ایسے ہی ہو گئی مجلس۔ کیا مصیبت آ رہی تھی؟ کرو تو پھر سج کے کرو جی، اہتمام کے ساتھ کرو جی، تیاری کے ساتھ کرو۔ اور یقیناً یہ ایک فطری مسئلہ ہے۔ میں اپنے بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ جتنا ممکن ہے عزاداری سید الشہداء میں اپنے اہتمام کو بڑھائیں۔ اپنے انتظام کو بڑھائیں۔ جتنا اہتمام اور انتظام بہتر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس میں جاذبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا بتا دیجئے مجھے، آپ جب آفس سے آتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس گھر میں ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھی تو معلوم ہے بنیان میں بھی پڑھ لیتے ہیں، کچھے میں بھی پڑھ لیتے ہیں جی، پسینوں میں اٹے ہوئے کپڑوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں، مٹی بھرے بالوں میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بچہ نماز کیوں پڑھے گا؟ بچہ تو اس کا نماز پڑھے گا جو اجلے سے کپڑے پہنتا ہو، خوشبو لگاتا ہو، کنگھی کرتا ہو، اور آئینے کے سامنے ایسے سج رہا ہو جیسے
دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان سے ملنے جا رہا ہو، اور یہ بچہ جب پوچھے کہ ابا کہاں کی تیاری ہے، کہا اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں، مجال ہے یہ بچہ نمازی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ مجلس میں بھی، عزاداری میں بھی اگر ہمیں یہ مطلب ہے نا ہمارا کہ عزاداری کی طرف جوان راغب ہو، کیا گلہ شکوہ ہے کہ صاحب مجلس میں جوان نہیں آتا اور باہر کھڑا رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے کوئی کمزوری ہے، بانیان کی طرف سے کوئی بے توجہی ہے، ورنہ کیوں نہیں آئے گا؟ خاص طور پہ جوان تو ویسے ہی حسن کو پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ مجالس میں، فرش پہ، ماشاءاللہ زینت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے اس دنیا کو بھی بزینت الکواکب، ان زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، سورہ مبارکہ، یہ آیت ہے سورہ مبارکہ صافات کی 6 آیت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بھی، اس دنیا کے آسمان کو بھی سجایا ہے ستاروں سے۔ اللہ نے سماء الدنیا کو، یہ دنیاوی آسمان کو، بزینت الکواکب، ستاروں سے سجایا ہے۔ سجاوٹ بہت ضروری ہے، حسن بہت ضروری ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس پوری کائنات کا ظاہری حسن تو یہ کہ کبھی ستاروں سے اللہ سجائے، کبھی دریاؤں کی روانی سے زمین کو سجائے، کبھی پہاڑوں کی پختگی سے زمین کو سجائے، کبھی ہواؤں اور موسموں سے دنیا کو سجائے۔ یہ ساری کائنات کو اللہ نے سجایا۔ اللہ کی سجاوٹ کون ہے؟ بھائی تھوڑا گردن ہلانا، میں ایک نتیجے پہ آیا ہوں۔ اب وہ قول سن لیجئے مولا علی کا، مولا نبی کا، یا علی انت زین الرحمن، یا علی تم الرحمن کی زینت ہو۔ بھائی جو رحمان کی زینت ہو اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ سبحان اللہ، رحمان کی 5 ہجری کا سال ہے، بی بی دنیا میں تشریف فرما ہو رہی ہیں۔ خود سرکار بھی اور مولا علی بھی مسافرت میں ہیں۔ نام رکھنے میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ نانا اور بابا گھر میں نہیں ہیں، اور جب نانا اور بابا گھر میں آئے ہیں تو بی بی سیدہ نے فرمایا کہ بابا، اللہ نے مجھے حسن حسین کے بعد ایک بیٹی عطا کی ہے۔ بابا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اس میری بچی کا نام اللہ رکھے گا، لہذا جناب زینب کا نام زین للعب، اپنے بابا کی زینت اللہ نے نام رکھا ہے جی، اپنے بابا کا جمال، اپنے بابا کی زینت۔ اب میں ذرا دوبارہ آیت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ المال والبنون زینت حیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی حیات کی زینت ہیں، سب کے بیٹے ان کی زینت ہوتے ہیں، علی کی بیٹی علی کی زینت۔ عزیزان گرامی، ذرا غور تو فرمائیں، اس بی بی کی عظمت کا باب کتنا وسیع ہے۔ 5 سال کی عمر ہے جب نانا اور اماں کی شہادت ہو رہی ہے۔
5 ہجری میں آپ کی آمد ہے، 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہے، سرکار کی رحلت ہے، سیدہ کی شہادت ہے۔ 5 سال کی ہیں اپنے نانا، 5 سال تک نانا کے ساتھ رہی ہیں، 5 سال تک ماں کے ساتھ رہی ہیں۔ سن رہے ہیں؟ اس بچے سے میں پوچھوں گا بیٹا معصوم کتنے ہیں، فوراً بتائے گا 14۔ معصوم کتنے ہیں بیٹا؟ 14 معصوم۔ 14 معصومین میں 7 معصومین کے ساتھ جناب زینب رہی ہیں جی، نبی کے ساتھ، سیدہ زہرا کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام سجاد کے ساتھ، امام باقر کے ساتھ۔ 14 میں سے 7 کے ساتھ جناب زینب رہی ہیں۔ اب میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں کہ 7 کے ساتھ رہی ہیں اور 7 کے لیے دنیا بنا کر گئی ہیں، ان کی دنیا بنا کر گئی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا نظام بنا کر گئی ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا مبالغہ کر رہے ہیں، تو میں جواب دے رہا ہوں، ہر امام معصوم کی کربلا کو یاد رکھنا ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ امام حسین نے کربلا بپا کی، امام صادق نے کیوں نہیں کی؟ امام موسیٰ کاظم نے کربلا جیسا معرکہ کیوں نہیں سر کیا؟ اس لیے کہ ہر امام کی کربلا حسینی کو یاد رکھنا ہے، اور کربلا حسینی کے نصاب کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اس لیے ہر امام معصوم نے جناب زینب کو سلام کیا ہے، تمام معصومین نے جناب زینب کو سلام کیا ہے جی۔ معمولی وجود نہیں ہے، جس کا لقب ہو نائبۃ الزہرا، جناب زہرا کی نائبہ، جس کا لقب ہو کعبۃ الذرائع، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبہ کعبۃ العبادہ ہے، خانہ کعبہ کعبۃ العبادہ ہے۔ جو کعبے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، زیارت ہی نہیں ہو سکتی کعبے کی جب تک کہ عمرہ نہ کرے، طواف نہ کرے، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ نہ پڑھے، اس وقت تک کعبے کا دیدار ہی قبول ہی نہیں ہے، دیدار ہی نہیں ہے۔ یعنی کعبہ دوسرے لفظوں میں اللہ کی عبادت۔ آپ مکے اور مکے جائیں گے، یہاں کیا کرتے ہیں ہم روزانہ؟ دن میں 5 مرتبہ کعبے کے بغیر تو ہمارا 5 وقت نہیں گزرتے، دن ہمارا نہیں گزرتا کعبے کے بغیر۔ روزانہ نماز پڑھتے ہیں نا کعبے کی طرف رخ کر کے۔ کون سا مسلمان ہے جو روزانہ کعبے کو یاد نہ کرتا ہو؟ کعبہ یعنی کعبۃ العبادہ، عبادت کا مرکز اور کعبہ، اور جناب زینب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ مصیبتوں کا کعبہ۔ عزادارو، جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی ہے نا، تو نبی نے یہ دکھ نہیں دیکھا۔ سرکار دو جہاں نے اپنی فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ، نبی نے یہ دکھ نہیں دیکھا۔ اور جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زہرا نے یہ دکھ نہیں دیکھا۔ اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو مولا علی نے یہ دکھ نہیں دیکھا۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسن نے بھائی پہ چلتا خنجر نہیں دیکھا، مگر سلام ہو جناب زینب پر، نانا رسول کا جنازہ بھی دیکھا، ماں زہرا پہ جلتا دروازہ بھی دیکھا، بابا علی پہ لگتی ضربت بھی دیکھی، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر بھی دیکھے، اور بھائی حسین پہ چلتا خنجر بھی دیکھا، اور بھائی حسین پہ دوڑتے گھوڑے بھی دیکھے۔ تو حق ہے نا اس بی بی کا کہ اسی کا لقب بنے مصیبتوں کا کعبہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ نے پرسہ دے دیا، مجلس ہو گئی عزادارو۔ 3 سال کا سن تھا جناب زینب کا،
نبی مکرم در زہرا پہ روزانہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھول کے نبی کا ادب احترام کرتا تھا۔ ایک دن جب دروازے پہ، سیدہ کے دروازے پہ نبی کی آواز آئی نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب نظر آئیں۔ عزادارو، جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے نا، اتنا ہی پیار جناب زینب سے بھی ہے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا فرماتی ہیں کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ اب سامنے نبی بیٹھے ہیں اجرکم اللہ، اور جناب زینب 3 سال کی عمر میں اسی رات دیکھا ہوا خواب سنا رہی ہیں۔ وہ خواب نہیں سنا رہی تھی، بلکہ جناب رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو، مجھے لگتا ہے جیسے مجلس بپا ہو رہی تھی۔ فرمایا نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں، ایک بیابان ہے جس میں میں تنہا ہوں۔ نانا کچھ دیر کے بعد تیز آندھی چلی، میرے پیر زمین سے اکھڑنے لگے، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے پھر دوسرا درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ اب زینب بی بی نے رونا شروع کیا، نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا اور تیز آندھی چل رہی تھی۔ نانا اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی، تیز آندھی چل رہی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، آندھی کے جھونکے سے میرے سر سے چادر اتر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی نے اپنی بچی کو پیار کیا، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا، اور زینب تمہارے تینوں سہارے چھن چکے ہوں گے جب تمہارے سر سے چادر اترے گی، اور ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب زینب کے سر سے ظالم چادر اتار رہا تھا تو اس وقت آوازیں دے رہی تھی عباس اپنی بہن کو بچاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب 11 محرم کو بے کجاوا، بس 2 جملے 2 منزلیں اور لے لیں، جب 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو اس وقت میں نہر کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس تم نے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ آ کر اپنی بہن کو کربلا میں سوار کرو۔ کس جتن سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن جب اونٹ پر بیٹھ گئیں اور سامنے دیکھا کہ زین العابدین بابا کے لاشے پر ہے، اور لاشے کا وہ حال دیکھ کر چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، تو جناب زینب نے اندازہ کیا کہ اگر تاخیر ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زین العابدین کی روح پرواز کر جائے، تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا۔ امام سجاد نے سہارا دیا، پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آ کے بابا کا لاشا دیکھیے، اللہ کسی کو ایسا لاشا اپنے عزیز کا نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا۔ امام کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں، امام کے جوڑ علیحدہ کر دیے تھے، امام کے بدن پہ دھوپ آ رہی تھی، ایک مرتبہ بیٹھ گئیں برابر میں اور زار و قطار رونے لگیں۔ امام نے آواز دے کر کہا بی بی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ فرمایا دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، بس آخری جملہ، مگر میرے سر پہ سایہ نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے؟ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین یا حسین۔